حضرت مجدد و منور الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ جسے شیخ مکرم سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے جب یہ بات حضرت کے مکاتیب میں پڑھی سنی تو ہمیں اس وقت تو بات سمجھ میں نہ آئی کہ سب چیزوں سے کیا مراد ہے، کہ اللہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب کچھ عطا کرنے سے مراد ایمان کامل ہے، کہ جب اللہ کسی کو اپنے شیخ سے محبت نصیب فرما دیتے ہیں تو یہ ایمان کامل عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے، کیسے ایک دوسرے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ کی محبت سے ایمان کامل کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآنی ایک واقعہ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے جادوگروں کو طلب کیا۔ اب جب جادوگروں نے اس طلب کرنے کو سنا تو انہوں نے حامی تو بھر لی، لیکن خفیہ میٹنگ کے ساتھ انہوں نے خفیہ میٹنگ میں ایک دوسرے سے یہ کہا کہ دیکھو ہم ایک ایسے شخص سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو نبوت کا دعوے دار اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، لہذا اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہوا اور ہم نے اس سے مقابلہ کیا جو کہ ایک نبی سے مقابلہ ہوگا تو ہماری خیر پھر کچھ نہیں ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے جائیں تدبیر کے ساتھ کہ وہاں ہم چلے بھی جائیں، فرعون کی بات بھی ہم پوری کر دیں اور ہمارا مقصد بھی فوت نہ ہو، ہمارا مقصد بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس خفیہ تدبیر میں یہ پلان بنایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس وضع قطع اختیار کر کے چلتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اللہ کو اس وضع قطع پر رحم آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے روایت میں آتا ہے کہ وہی چال ڈھال اختیار کری، وہی وضع قطع، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام والا گیٹ اپ، انہوں نے لباس عصا وہ اختیار کیا اور میدان میں اتر آئے۔ اب جب میدان میں اترے تو وہاں پر مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، کچھ منتر پڑھا اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر جو تھیں وہ رینگنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا جادو تھا جو کہ انسان کی قدرت ایک منتر پڑھ کے بس اتنا ہی وہ کر سکتا تھا کہ اس طرح کا وہ ایک نظر بندی کرتے، کیونکہ جادو کی جو حقیقت ہے وہ بس اتنی ہے کہ وہ نظر بند کر دیتا ہے، دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں لیکن لوگوں کو وہ رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی، تو یہ نظر بندی ہوتی ہے جادو کی حقیقت۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کیا تو اب وہ بڑے فخر سے کھڑے ہیں کہ شاید اب ہمارا کام بن جائے گا، لیکن وہاں دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فوراً میدان میں گر کے اژدہا کی شکل اختیار کر لی، اور جب وہاں انہوں نے ساری رسیاں اور لاٹھیاں سب نگلنا شروع کر دی تو اس پر وہ ایک دم یہ بات سمجھ گئے کہ یہ انسانی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خدائی طاقت ہے، کیونکہ انسان کی بس تو بس اتنی جل سکتی تھی کہ وہ ایک عصا کو ایک لاٹھی کو سانپ کی طرح رنگوا دیتا، لیکن اژدہا کا بن جانا یہ انسانی عقل سے باورا ہے، لہذا اس کے پیچھے لازمی خدائی طاقت ہے، یہ نبی ہے۔ فوراً وہ سجدے میں گر پڑے۔ اب جب سجدے میں گرے تو اللہ نے اس کا پورا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا، ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ تمام جو جادوگر تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر پڑے۔ اب جب سجدے میں گرے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شاید یہ فرعون سے ڈر گیا، یہ جادوگر فرعون سے ڈر گئے کہ اس کے ڈر کے سبب یہ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب اس تشبہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے چونکہ ان کو ایمان دینا تھا، دے چکا تھا، ان کی دل سے ان کے باطن سے اس چیز کا اظہار کروانا تھا، لہذا ان کے اس باطن کے نور کو اظہار اور ترجمان بنانے کے لیے زبان سے کہلوا دیا، قالوا آمنا برب العالمین، وہ سب پکار کر کہنے لگے کہ ہم تو تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک تشبہ ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ان سے مراد فرعون ہے، کیونکہ وہ بھی تو یہی کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو جادوگروں کا یہ کہنا کہ قالوا آمنا برب العالمین،
اس سے مراد شاید فرعون ہے معاذ اللہ، لیکن اللہ نے ان کے اس ایمان اور تصدیق قلبی کو زبان سے مزید کہلوا دیا کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم فرعون پہ نہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب جب ان کا ایمان اور تصدیق قلبی اتنی واضح اور شفاف ہو گئی تو پھر فرعون جو کہ اکڑ میں اور اپنی خو میں بہت ہی زیادہ تھا، اس نے فوراً کہا کہ اچھا میرے کہنے سے پہلے ہی تم ایمان لا رہے ہو اور مجھے چھوڑ کر فرعون کے حکم کو توڑ کر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہو، تو پھر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے اب اپنی اکڑ دکھانی شروع کری۔ اس نے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹوں گا خلاف سے، اگر داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹے گا۔ گویا کہ جو سزا شریعت محمدی میں ایک ڈاکو کو دی جاتی ہے، اس نے وہ اعلان کر دیا کہ میں تمہیں وہ سزا دوں گا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تمہیں سولی پہ بھی لٹکا دوں گا۔ اب فرعون اپنی خو میں اتنی ہی اکڑ دکھا سکتا تھا۔ آگے وہ اللہ کے بندے جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے فرعون کو للکار کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو مرضی ہے کر۔ ہم اپنے اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آگے انہوں نے فرعون سے ٹکر لی ہے اور اس سے یہ ایک خطاب کیا ہے، تو ہماری دنیا ہی ختم کر سکتا ہے لیکن ہماری آخرت اب بن چکی ہے۔ اور ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان موت دے۔ اب ذرا یہاں غور طلب بات ہے کہ انہوں نے اپنے صبر کی دعا کیوں کی ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی دو شاخیں ہیں یا دو حصے ہیں، ایک حصہ اگر صبر ہے تو دوسرا حصہ شکر ہے۔ صبر سے مراد کہ جو بھی آنے والی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر انسان صابر رہے، اور شکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں اس وقت حال میں دی ہیں اس پر اللہ کو شکر ادا کرے۔ تو یہ ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے چونکہ ایمان عطا ہو چکا تھا، آدھا حصہ انہوں نے اللہ سے یہ مانگا اے اللہ ہمیں صبر اور عطا فرما دے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ یہی وہ دعا تھی جو حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے جالوت کے خلاف جب نکلے تھے تو ان کے خلاف نکلنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ تو گویا کہ یہ نبیوں کی دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ پھر وہ دعا کر رہے ہیں کہ وتوفنا مسلمین، ہمیں موت دے تو مسلمان موت دے۔ یہ بھی غور طلب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی نصیحت فرماتے تھے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ گویا کہ نبیوں کی جو دعائیں ہیں وہ اب ان لوگوں پر کی زبانوں پر جاری ہو رہی ہے۔ یہ کیا بات تھی میرے عزیزوں، یہ وہی محبت شیخ، یہی وہ مناسبت شیخ جس کے سبب اللہ نے ان کو یہ کامل ایمان عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی شیخ سے محبت ہو جاتی ہے کسی مرید کو، تو پھر اللہ اس کو اس محبت سے مناسبت شیخ عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنے شیخ جیسی چال ڈھال اختیار کرتا ہے، اس کی وضاحت اختیار کرتا ہے۔ پھر بات بس یہیں تک نہیں ہوتی، اس مناسبت شیخ سے اللہ اپنی نسبت خاصہ عطا فرماتا ہے، اور اس نسبت سے مراد یہی ہے کہ اللہ اپنا تعلق عطا فرماتا ہے، اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں۔ اور ولایت کس کو دیتے ہیں؟ جو کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو۔ تو میرے عزیز، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، ایمان کامل حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ کی محبت اختیار کریں۔
یہی وہ واقعہ تھا، بات تھی جو حضرت مجدد صاحب فرماتے تھے کہ جب اللہ اپنے شیخ کی محبت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔